نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی جائے، اس دین کی اشاعت کی جائے، اسے پھیلایا جائے. اور دین کی دعوت اور اشاعت کی خاطر صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیجئے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیں ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 70 آدمی ان کے ساتھ بھیج دیے. انہیں قراء کہا جاتا تھا. قراء یعنی قرآن کے قاری اور پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ان میں میرے خالو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رات کے وقت قرآن مجید کا علم سیکھتے اور سکھاتے تھے، دن کے وقت پانی لاتے مسجد میں وضو وغیرہ کے لیے، اور اس کے علاوہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں بیچ کر اہل صفہ اور دیگر فقراء مساکین کے لیے کھانا خریدتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قراء کو ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن انہیں راستے میں غداری کرتے ہوئے ان پہ حملہ کر دیا اور ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر ڈالا. تو قتل ہونے والے ان قراء میں اللہ تعالیٰ سے دعا کری قتل ہونے سے پہلے، یا اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت انس کو بتایا ان کے خالو کے پاس جو تھے حضرت حرام رضی اللہ عنہ، ان کے خالو کے پاس ایک بندہ پیچھے سے آیا اور ان کی گردن میں نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا. تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی انہیں یقین تھا کہ میں جس راستے پر چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے اور اس میں، تو انشاءاللہ اس راستے میں جب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ موت آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اصل کامیابی نصیب ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں قبول کر لیا گیا. اور دین کی نصرت کا یہ کام جو ہے اشاعت کا، صرف صحابہ اکرام تعالیٰ کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد کے سلف صالحین میں بھی جاری رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے قاضی مدینہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ نہ جائیں. اور یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کوئی دوسری بات کسی امتی کا قول یا رائے وغیرہ قبول نہیں کرنا. یعنی جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی جا رہی ہیں وہاں پہ انہیں سیپریٹلی جمع کیا جائے، کسی اور کی بات اس میں مکس نہ ہو. علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں، مسند علم پر بیٹھیں تاکہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ علم حاصل کر سکے. اور علم وہاں سے ختم ہو جاتا ہے جہاں اس کی نشر و اشاعت نہ ہو. یہ بخاری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوٹ روایت کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ابو وائل تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سٹارٹنگ میں ایمان لانے والے صحابہ اکرام میں شامل ہیں، وہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، میری خواہش ہے کہ تم ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت کرو. تو حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم واعظ سنتے سنتے اکتا جاؤ. یعنی اس سے دین کو کس طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے اس کی ہمیں حکمت نظر آتی ہے گی. لیکن اگر سب حکمت سے تبلیغ کی جاتی ہے گی، لوگوں کی رعایت کرنا پڑتی ہے، دوسروں کے نقطۂ نظر کو بھی سمجھنا پڑتا ہے گا. ہم بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اندھا دھند بس ہر ایک کو بات سنائے جائیں اور ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ دین کو لے لیتے ہیں گے اور اسی ایک مطلب خانے میں بند ہو کر دین کو دیکھتے ہیں گے، اور اس طرح کا تو دین مشکل ہو جاتا ہے گا. حالانکہ قرآن مجید میں ہمیں کیا سکھایا گیا گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کرو، دین کی دعوت دو. تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھ کر حکمت کے ساتھ تبلیغ نہ کریں تو وہ تبلیغ جو ہے گی وہ بظاہر اتنا فائدہ بھی نہیں دے گی. ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، لیکن اس کا اصل فائدہ نہیں ہوگا. تو علم جو ہے وہ سیکھنا اور پھر سیکھ کر اس کو عمل کرنے کا طریقہ بھی حکمت کے ساتھ آنا چاہیے. یہ علم کی وسعت ہے کہ علم کو کس طریقے سے عمل میں ڈھالا جائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے پاس گیا اور ان سے علم سیکھا اور پھر 1 سال صرف ادب سیکھا. ادب سیکھنے کا سے مراد کیا ہے گا کہ اس علم کو اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں گے کہ اتنے سال جو بچے ہوتے ہیں گے وہ MBBS کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اصل سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے گا اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے.
تو یہی چیز ہوتی ہے کہ دین کا علم کے ساتھ ساتھ خالی دین کا علم خالی یہ نہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھ لی اور آپ نے پوسٹ پڑھ لی اور آپ کو پتہ چل گیا، نہیں، اس کا فہم و فقہ سیکھنا ضروری ہے گا کہ کوئی وہ جو ایسے ڈاکٹرز کی اس میں پینل میں رہتے ہیں گے اور دوسرے ڈاکٹر سے اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح کے پیشنٹ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، بالکل اسی طریقے سے دین جو ہے وہ طریقے سے سیکھا جاتا ہے گا۔ لیکن جب ہم کیا ہوتا ہے گا، کوئی بھی چیز کو ناپ تول کر لے لیتے ہیں، اس کو اس وقت کرنا ہے، اس کو اس وقت کرنا ہے گا، تو پھر اس سے دین کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کہ دین جو ہے گا انسانوں کے لیے آیا، وہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بعض وقت اپنی نماز میں ایک سورت پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ طویل سورت ہوتی تھی، لیکن ایک بچے کی آواز روتی ہوئی سنتے تھے تو اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرأت کو ہلکا کر کے مکمل کر لیتے تھے نماز۔ تو یہ دین کی ہماری وسعت ہے گی، اور جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ نہیں کرتے، اسے سیکھتے نہیں ہیں، کس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی زندگی سے کس طریقے سے دوسرے مسائل استنباط کیے اور ان پہ غور و فکر کیا، تب تک ہم دین کو پھر نا ریجڈیٹی کے ساتھ لیتے ہیں، اس کو تنگ اور مشکل بنا دیتے ہیں دوسروں کے لیے بھی، اور پھر اس طرح دوسرے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں گے۔ تو ضروری ہے گا کہ حکمت سیکھیں، اور حکمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ سے ہی پتہ چلتی ہے۔ دین کی نشر و اشاعت کا ثواب جو ہوتا ہے وہ انسان کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل 3 چیزوں کے علاوہ منقطع ہو جاتا ہے گا۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی بھی ایسا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پہ انسان کرتا ہے، کنویں کھدوا دے، درخت لگا دے، یا عام انسانوں کے فائدے کا جو کام ہوتے ہیں گے، تو وہ کام جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس کے لیے، اجر کے لیے۔ دوسرا علم جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو نفع حاصل ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو علم کے طور پہ کر جائے، کتابیں بانٹ جائے یا کوئی ایسا مدرسہ بنا جائے، تو وہ سب کام جو ہیں، یا خود علم بانٹ کے گیا ہو دوسرے اور جو اس کے شاگرد پھیلا رہے ہوں، تو یہ بھی اس کے مرنے کے بعد چلتا رہتا ہے۔ اور نیک اولاد جو مرنے والوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اپنے پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ کے گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ بھی دین کی نشر و اشاعت و دعوت و تبلیغ کے کام میں پیچھے نہ رہیں۔ عورتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ سے علم حاصل کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، آپ ہماری تعلیم کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی دن مقرر فرمایا تھا۔